شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، نیز ملائکہ اور با انصاف صاحبان علم بھی اس پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو صاحب عزت حکمت والا ہے۔ یقیناً خدا کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اور میں جو ایک ناتواں گناہ گار، خطا کار، حاجت مند اور بے مایہ بندہ ہوں، میں اپنے منعم، خالق، رزاق اور اپنے کرم فرما خدا کی گواہی دیتا ہوں، جیسے اس نے اپنی ذات کی گواہی دی ہے۔ نیز ملائکہ اور صاحبان علم بندوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں جو نعمت، احسان و کرم اور عطا کا مالک ہے، اور وہ ہمیشہ سے صاحب قدرت اور دائمی صاحب علم، زندہ، یکتا اور ہمیشگی والا، موجود ہے، سننے والا، دیکھنے والا، ارادے والا، ناپسند کرنے والا، پالنے والا اور بے نیاز ہے۔ وہ ان صفات کا صحیح حقدار ہے، اور وہ دیگر صفات کا بھی مالک ہے جو بہت بڑی صفات ہیں کہ قدرت اور قوت کے وجود میں آنے سے قبل وہ صاحب قوت تھا، اور وہ صاحب علم تھا۔ علم اور دلیل کی ایجاد سے پہلے وہ مستقل سلطان تھا، جب نہ کوئی ملک تھا اور نہ مال۔ وہ لازوال پاکیزہ تھا، ہر حال میں اس کا وجود قبل سے قبل اور ازلوں کے ازل سے ہے، اور اس کی بقا بعد سے بعد ہے کہ جس میں نہ تبدیلی ہے نہ زوال۔ وہ اول و آخر سے بے نیاز اور ظاہر و باطن میں بے پرواہ ہے۔ اس کے فیصلے میں ظلم نہیں، اور اس کی مرضی میں طرفداری نہیں ہے۔ اس کی تقدیر میں ستم نہیں، اور اس کی حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ اس کا قہر آئے تو کوئی پناہ نہیں، اور وہ عذاب کرے تو نجات نہیں۔ اس کی رحمت غضب سے پہلے ہے، جسے وہ طلب کرے وہ فرار نہیں کر سکتا۔ اس نے فریضوں میں ازداد دور کر دی، اور توفیق دینے میں ادنا و اعلیٰ میں برابری رکھی ہے۔ حکم کردہ باتوں پر عمل کو ممکن اور گناہ سے بچنے کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ اس نے وسعت و طاقت سے کمتر فریضے عائد کیے۔ پاک ہے وہ جس کا کرم کتنا واضح اور شان کتنی بلند ہے۔ پاک ہے وہ کہ جس کا نام کتنا عمدہ اور احسان کتنا بڑا ہے۔ اس نے اپنے عدل کی تشریح کے لیے انبیاء بھیجے، اپنے فضل و کرم کے اظہار کی خاطر اوصیاء کو مامور فرمایا، اور ہمیں نبیوں کے سردار، ولیوں میں بہتر، برگزیدوں میں سب سے افضل اور پاک بازوں میں سب سے بلند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قرار دیا۔ ہم ان پر ایمان لائے، اور ان کے پیغام پر اور قرآن پر جو ان پر نازل ہوا، اور ان کے جانشین پر جسے انہوں نے یوم غدیر مقرر کیا، اور اپنی زبان سے فرمایا کہ یہ ہے علی جو میرا وصی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیکوکار امام اور بہترین جانشین علی علیہ السلام ہیں، جو کافروں کو ختم کرنے والے ہیں، اور ان کے بعد ان کی اولاد کے سردار حسن ابن علی علیہ السلام، پھر ان کے بھائی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی رضاؤں کے طلبکار حسین علیہ السلام ہیں، پھر علی ابن الحسین علیہ السلام، پھر محمد باقر علیہ السلام، پھر جعفر صادق علیہ السلام، پھر موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، پھر محمد تقی علیہ السلام، پھر ان کے بعد علی نقی علیہ السلام ہیں، پھر حسن عسکری ذکی علیہ السلام ہے، پھر حضرت حجت خلق قائم المنتظر مہدی علیہ السلام ہیں، امید گاہ خلق ہیں، جن کی بقا سے دنیا قائم ہے، اور ان کی برکت سے مخلوق کو روزی ملتی ہے، اور ان کے وجود سے زمین و آسمان کھڑے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان ائمہ علیہم السلام کے اقوال حجت، ان پر عمل کرنا واجب، ان کی پیروی فرض، اور ان سے محبت رکھنا لازمی ہے۔ ان کی اطاعت باعث نجات، اور ان سے مخالفت وجہ تباہی ہے، اور وہ سب کے سب اہل جنت کے سردار ہیں، قیامت میں شفاعت کرنے والے، اور یقینی طور پر
اہل زمین کے امام علیہم السلام ہیں، وہ پسندیدہ اوصیاء میں سے افضل ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ موت حق ہے، قبر میں سوال و جواب حق ہے، دوبارہ اٹھنا حق ہے، قیامت میں حاضری حق ہے، صراط سے گزرنا حق ہے، میزان عمل حق ہے، حساب حق ہے، اور کتاب حق ہے۔ اسی طرح جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، نیز قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ انہیں ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اے معبود، تیرا فضل میرا سہارا ہے اور تیری رحمت و بخشش میری امید ہے۔ میرا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے میں جنت کا حقدار بنوں، اور نہ عبادت ہے کہ جو تیری خوشنودی کا باعث ہو، سوائے اس کے کہ میں تیری توحید و عدل پر اعتقاد رکھتا ہوں اور تیرے فضل و احسان کی امید رکھتا ہوں، اور تیرے حضور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام کی شفاعت لایا ہوں، جو تیرے محبوب و منظور ہیں، اور تو سب سے زیادہ کرم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی ساری آل علیہ السلام پر خدا کی رحمت ہو جو پاک و پاکیزہ ہیں، اور ان پر سلام ہو، سلام خاص، زیادہ، بہت زیادہ، اور نہیں کوئی طاقت و قوت مگر وہ جو خدائے بلند و برتر سے ملتی ہے۔ اے معبود، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک میں اپنا یہ عقیدہ اور دین میں ثابت قدمی تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تو بہترین امانت دار ہے، اور تو نے ہمیں امانتوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، بس اپنی رحمت سے میرا یہ عقیدہ بوقت مرگ مجھے یاد دلا دینا، واسطہ تجھے تیری رحمت کا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے معبود، وقت مرگ اس عقیدے سے پلٹنے سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ میں راضی ہوں اس پر کہ اللہ میرا رب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اور راضی ہوں اس پر کہ علی علیہ السلام میرے مولا اور امام ہیں، نیز حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، علی ابن حسین علیہ السلام، محمد ابن علی علیہ السلام، جعفر ابن محمد علیہ السلام، موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، محمد ابن علی علیہ السلام، علی ابن محمد علیہ السلام، حسن ابن علی علیہ السلام، اور حضرت حجت بن حسن علیہ السلام کہ ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ یہ میرے امام ہیں۔ اے معبود، میں راضی ہوں کہ وہ میرے امام ہیں، بس انہیں مجھ سے راضی فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔